یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گناہوں کو معافی تلافی کرنے کے لیے دیا تھا، یہ مہینہ بھی ختم ہو جانے کو ہے اور ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ پھر نہ جانے کون شخص اگلے سال رمضان مبارک کے مہینے کو پاتا ہے اور کون نہیں پاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ اسی لیے دیا کہ ہم اپنے بندوں کی معافی تلافی کر دیں، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیں، اپنے بندوں کو بخشش کر دیں، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے اور تم لینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے بڑے بدنصیب انسان، کتنے بڑے بدقسمت انسان۔ اس میں حیرت کرنے کی بات تھی، گھر میں جاتے اور 2 چلو پانی لے کے ڈوب مر جاتے، یہ تمہارے لیے بہتر تھا کہ رمضان کا ایسا مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ برستی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آسمانی فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتے جاؤ، زمین پر بسنے والے، روزہ رکھنے والے انسان جب دعائیں کرے تو اس کے دعاؤں پر تم آمین کہا کرو۔ ایسا مبارک مہینہ جس کے باوجود بھی تم بے شرمی کی طرح کھا رہے ہو، بے شرمی کی طرح بیڑی سگریٹ پی رہے ہو، گٹکا کھا رہے ہو اور کام کاج کو لے کے اس طرح سے پاگل ہو۔ لگتا ہے 11 سال تم نے مکیش امبانی سے ہاتھ ملایا، اگر یہ 1 مہینہ نہیں کماؤ گے تو پھر تم امریکہ اور بڑے بڑے ملکوں سے تمہارا تجارت اور تمہارا ڈیل ختم ہو جائے گا۔ ایسے لگتے ہو تجارت اور ڈیل کرنے والے مسلمان یہاں کے۔ 11 مہینے میں تو تم نے کچھ کر کے دکھایا نہیں، 1 مہینے میں تم کر کیا لوگے یہ تو بتاؤ۔ سارا کام کاج تم کو یہ ایک ہی مہینے کے اندر مل گیا کہ ایک دم کام کے لیے پاگل ہو، میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ اسی حال میں تمہاری موت آ جائے اور اسی حال میں تم کو اٹھا لے تو کیا کہو گے اللہ تعالیٰ کے؟ اور اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان جس حال میں مرے گا اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ افسوس کرنے کی بات ہے، لیکچر دینے میں بہت آگے ہو، کیا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو، جب بات کرتے ہو تو لگتا ہے کہ سب سے بیسی جانکار اسلام کے تم ہی ہو، دین کو جاننے والے تم ہی ہو، اس دین کے سپاہی اور اس دین کے مجاہد تم ہی ہو، اس دین کے لیڈر تم ہی ہو۔ روزہ رکھو بھائی، 11 مہینے تو اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، وہ 11 مہینے کی نافرمانی کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 1 مہینہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہا ہے کہ میرے بندے تم نے 11 مہینے خوب گناہ کیے، میں نے تمہارے گناہوں کو دیکھا، میں نے تمہاری نافرمانیوں کو دیکھا، میں نے تمہارے جھوٹ بولنے کو دیکھا، میں نے تمہارے غیبت کرنے کو دیکھا، میں نے تمہاری بدتمیزی کو دیکھا، میں نے تمہارے بیہودہ پن کو دیکھا۔ اے میرے بندے میں نے تمہاری ہر حرکتوں کو دیکھا، میں نے تمہیں سود کھاتے ہوئے دیکھا، میں نے تمہیں زنا کرتے ہوئے دیکھا، میں نے تمہیں شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ اے میرے بندے میں نے تجھے ہر کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود بھی میں تم سے محبت کرتے ہوئے رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ساری گناہوں کو تم مجھ سے معاف کروا دو۔ کہ اللہ خود کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے، واجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یقین کرو، گمان لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ خود یہ بات فرما رہا ہے تو اس کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ خود ہے تو بتاؤ کیا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ؟ سوچو کبھی جا کے، چادر میں اپنے منہ کو چھپاؤ اور اس گنہگار منہ کو چھپا کے اللہ سے کہو کہ اللہ میں اس رمضان کے مبارک مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، کیا زمین پر رہنے کے لائق ہوں میں؟ اللہ سے پوچھو، سوال کرو اللہ سے۔ تمہارا دل یہ کہے گا، خدا کی قسم تمہارا دل یہ کہے گا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ زمین پر رہوں اور اللہ کا بندہ کہلاؤں۔ تمہارا دل خود یہ بات کہے گا۔ میری باتوں سے تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں اس طرح کی بات بول رہا ہوں،
خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت زبان استعمال کیا ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں تو ادنا گنہگار انسان ہوں، آپ کے بیچ میں رہنے والا انسان ہوں، گناہ بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، ساری گناہیں میں کرتا ہوں، لیکن وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا کے سب سے افضل ترین انسان، جو دنیا کے سب سے بہترین شخصیت، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور اس منبر رسول پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے تھے، چڑھ رہے تھے، تو جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کبھی نہیں کہا تھا کہ منبر پر چڑھ رہے ہوں اور آمین آمین کہہ رہے ہوں۔ صحابہ نے بڑی ہمت کر کے، بڑی جرات کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا؟ کیا وجہ ہے؟ کی کارن کہ اپنی 3 بار آمین کولن؟ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب سنو ہمارے نبی کی بات کہ حضرت جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں اور ہمارے نبی اس پر آمین کر رہے ہیں، اس سے کیا سخت الفاظ ہو سکتی ہے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ کسی انسان کو مل جائے، کسی مسلمان بندے کو مل جائے، اللہ کے بندے کو مل جائے، اور وہ مسلمان بندہ، وہ اللہ کا بندہ رمضان کا مبارک مہینہ رکھ کر اس کی عبادت کر کے، اس کی عزت کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو چھٹکارا نہ کروا لے، ایسے انسان برباد ہو جائے، ایسے انسان ہلاک ہو جائے۔ کہنے والا فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آمین کہنے والے اس پر، اس بددعا پر آمین کہنے والے ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے صدقہ طفیل میں اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، جس کے صدقہ طفیل میں رمضان کا مبارک مہینہ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا، جس کے صدقہ طفیل میں ہمیں اللہ نے قرآن بھی عطا کیا اسی مہینے کے اندر، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ انسان بالغ ہو، وہ انسان اچھا ہو، وہ انسان صحت والا ہو، وہ انسان کے پاس ایسی بیماری نہیں ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو وہ مر جائے گا، اس کو کیڑا لگ جائے گا، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو اگر رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ رمضان کے مبارک مہینے کی عزت کر کے اپنے گناہوں کو معافی تلافی نہ کروا لے، ایسے انسان برباد ہو جائے، ایسے انسان ہلاک ہو جائے، ایسا انسان نشٹ ہو جائے، ایسا انسان دھنسو ہو جائے۔ تھوڑا سوچو، یہ بددعا دینے والا سب سے پاک پوتر شخص، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل، اور اس بددعا پر آمین کہنے والا اس زمین کا سب سے پاک پوتر انسان، شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین۔ ایسا انسان برباد ہو جائے، ایسا انسان نشٹ ہو جائے۔ بتاؤ، ہمارے نبی کی آمین ہو اور جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہو، کیا یہ قبول نہیں ہوگی؟ بولن ایٹا کی قبول ہوبے کی ہوبے نہ؟ ارے بولن نہ بھائی، ارے امام سے دعا کرواتے ہیں کس لیے؟ کہ بھائی وہ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، وقت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دعا انہی سے کرائیں گے، دعا قبول ہوگی، ہے نا بھائی؟ ایٹا تو نیت ہے نا؟ بتاؤ، وہ وقت کا امام، دنیا کا امام، بادشاہوں کا امام، ہمارے نبی وہ آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے طفیل میں ساری چیز کو بنایا۔ ایسے نبی وہ آمین کہہ رہے، بتاؤ اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کہ وہ بددعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا ہوگا؟ دھنسو جو ہو جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد کتنوں کل خانی کرواؤ گے؟ کچھ ہوگا؟ بتاؤ۔ یہاں سے ایک پوائنٹ بھی نکلتا ہے نا بھائی، کہ اگر ایسی حال میں اگر ہماری موت آ جائے، پھر کل خانی ہو، لسما ہو، بشرگی ہو،
سال کے سال ہو، سب کچھ ہو، کچھ ہوگا۔ نبی کی بد دعا ہو گئی اور جبرائیل کی بد دعا ہو گئی، اب اظہار کیا دعا کرے اس کے لیے؟ کوئی دنیا کا مولوی، مولانا، علماء، مفتی کیا اس کے لیے دعا کرے؟ کیا دعائیں اس کی قبول ہوگی؟ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن آ جائے، جس بد دعا پر آمین اللہ کے نبی نے کہا ہو، کیا اس بد دعا کو کوئی دنیا کا انسان ٹال سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے، وہ ذات گرامی کہہ رہے ہیں آمین، بد دعا کہہ رہے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہماری نبی کی بد دعا کو ٹال سکے یا جبرائیل کی بد دعا کو ٹال سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات سے تم کو ایک پیغام یہی ہے کہ اللہ نے جو رمضان کا مبارک مہینہ دیا، اب تک جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے، کم سے کم آج سے عہد کرو کہ کل سے انشاءاللہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ جو ہم نے روزہ چھوڑ دیا وہ نادانی میں چھوڑ دیا، ناسمجھی میں چھوڑ دیا، میں نے گناہ کیا ہے، اللہ میری ذات گناہ کرنے والی ہے، تیری ذات معاف کرنے والی ہے، تو معاف کر دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اب یہ اللہ سے کہو، اگر اللہ نے بچا لیا تو بچا لیا، پھر نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں اس بد دعا سے بچا سکے۔ دوسری بات حضرت جبرائیل نے کہا کہ جب آپ کا نام آئے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کسی محفل میں یا کہیں پر بھی، اور کوئی دوسرا انسان اس نام کو سنے، ہمارے نبی کے نام کو سنے، ہمارے نبی کے مقدس نام کو، پوتر نام کو سنے، اور اس نام کو سننے کے بعد ہمارے نبی پر درود نہ بھیجے، ایسا انسان بھی برباد ہو جائے، ایسا انسان بھی نشٹ ہو جائے، ایسا انسان بھی دھنس ہو جائے۔ یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں، اور اس جبرائیل کے اس بات پر، اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما رہے آمین، برباد ہو جائے، نشٹ ہو جائے، دھنسو ہو جائے۔ تیسری بد دعا جبرائیل نے کیا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر کے، اس کی عزت کر کے، اس کی حکم کو بجا لا کر اپنے رب کو راضی نہ کر لے، ماں باپ کو راضی نہ کر لے، اپنے ماں باپ کو خوش کر کے جنت کو نہ پالے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے، اپنے ماں باپ کی عزت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ایسا انسان جو ماں باپ کو پایا لیکن ماں باپ کی فرما برداری نہ کیا، ماں باپ کو ناراض کر کے رکھا، تو ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہے تو روزہ بھی برباد ہے، ماں باپ ناراض ہے تو حج بھی برباد ہے، ماں باپ ناراض ہے زکوٰۃ لاکھوں روپیہ کا دے دو وہ بھی برباد ہے، ماں باپ ناراض ہے لاکھوں مسجد بنا لو وہ بھی برباد ہے، ماں باپ ناراض ہے لاکھوں مدرسے بنا دو وہ بھی برباد ہے، ماں باپ ناراض ہے لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام کو بلاؤ، علماء کرام کو بلاؤ، اور وہ محفل میں تمہارے لیے دعائیں کی جائے، خدا کی قسم وہ دعا بھی تمہاری قبول نہیں ہوگی، وہ تمہارے حق میں وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ماں باپ ناراض ہیں۔ تو جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اس کی عزت کر کے، اس کی قدر کر کے، اس کی فرما برداری کر کے جنت کو نہ پالے، جنت کا مستحق نہ بن جائے، اللہ کو راضی نہ کروا لے، ایسا انسان بھی برباد ہو جائے، ایسا انسان بھی نشٹ ہو جائے، ایسا انسان بھی دھنس ہو جائے، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والی ذات گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں آمین، دھنسو ہو جائے، برباد ہو جائے، نشٹ ہو جائے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، یہ 3 بد دعا جبرائیل کر رہے ہیں، اور اس 3 بد دعا پر آمین کہنے والی ذات گرامی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تھوڑا سوچو، کیا یہ جو بد دعا ہوئی ہے، کیا اس بد دعا میں کہیں ہم تو شامل نہیں ہیں؟ ایٹا بھاگتے ہو گئے کہ جبرائیل فرشتوں کا سردار، جس کی کیا فضیلت ہے کہ قرآن کو لانے والا جبرائیل، ہمارے نبی سے بات کرنے والا جبرائیل،
معراج کی سفر پر لے جانے والا جبرائیل، وہ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں، بد دعا والا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور اس بد دعا پر ہمارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء ختم الرسل وہ فرما رہے ہیں آمین 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 آمین، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ کیا، محمد الرسول اللہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ نام نامی، وہ ذات گرامی جس کا نام قرآن کریم کے اندر ہو، جس پر درود ہمارا اللہ خود بھیجتا ہو، فرشتوں سے بھیجواتا ہو۔ اگر وہاں انسان درود نہ بھیجے، وہاں انسان اگر اللہ کے نبی کا نام سنے اور وہ درود نہ بھیجے تو بتاؤ وہ انسان برباد ہوگا یا نہ ہوگا؟ رمضان کا مبارک مہینہ ملا، تم نے اپنی گناہوں کو معاف نہ کروایا، معافی تلافی نہ کروایا، کیا برباد ہوگے یا نہیں ہوگے؟ تم نے اپنے ماں باپ کو پایا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کروایا، تو بتاؤ کیا تم برباد ہوگے یا نہ ہوگے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس جسم ہے، میں جسم کے بدولت دنیا کو حاصل کر لوں گا۔ خدا کی قسم دنیا کو تو لگے گا کہ تم دنیا حاصل کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر برکت نہیں رکھے گا۔ تم مرتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، اور آخری دم تک تم تڑپتے رہو گے، کبھی جسم کی بیماری سے، کبھی جسم کی پریشانی سے، کبھی تمہارے گھروں کے اندر کسی کو بیماری، کبھی تمہارے گھروں کے اندر کسی کو پریشانی، یعنی پریشانی ہر طرف سے تم کو آ کر گھیر رکھے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ماں باپ ہے تو اس کی بھی عزت کرو۔ اگر رمضان کا مبارک مہینہ پائے ہو، ہٹے کٹے جسم والے ہو، نوجوان ہو، صرف کام کاج کو لے کے پاگل ہو، پورے مہینے اللہ کی نافرمانی کیے، پورے مہینے اللہ کی عبادت نہیں کیے، پورے مہینے کام کاج کیے، ایک مہینے کام کاج کو ہلکا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو برکت، اللہ سے مانگو رحمت۔ اسی لیے اللہ نے پہلا عشرہ رحمت کا رکھا تھا کہ میرا بندہ مجھ سے رحمت مانگ لے، اتنا رحمت مانگ لے کہ پھر تو اگر 11 مہینہ میری عبادت سے بھی دور رہے، اور اگر تو روزی روٹی حاصل کرتا رہے، تو میں تم پر کچھ نہ کچھ رحم تو کرتا رہوں، کیونکہ تم نے اس مہینے کے اندر مجھ سے تو دعائیں کی تھی۔ اس کے صدقے تو پھر کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دے تو یہ الگ بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔